نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شان مصطفیٰ کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم حضرات، دنیا میں بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہ کر سکا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور زمین کو ورق بنا دیا جائے، پھر میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ اشجار قلم کی شکل میں ختم ہو جائے گے، سمندر سیاہی کی شکل میں ختم ہو جائے گے اور زمین ورق کی شکل میں ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کی سیرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ اس سے پہلے ہی یہ دنیا آپ سے واقف ہو چکی تھی۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں جس کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک الحاکم میں رقم کیا ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، جس کو قرآن نے کیوں بیان فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي، اسرائیلی روایت کے مطابق 350 سال تک حضرت آدم کی دعا قبول نہیں کی گئی، لیکن جب میرے پاک پیغمبر کے توسط سے دعا مانگی گئی تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی بحق محمد انت غفر لی، اے اللہ میں محمد کے توسط سے دعا مانگتا ہوں، قبول فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، آپ محمد کو کیسے جانتے ہو جبکہ ہم نے انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم نے کہا لما خلقت بیدک، جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، اور میرے اندر روح پھونک دی، ورفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اوپر کیا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، پھر میں نے عرش کے ستون پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فظننت انک محبوب، تو میں نے گمان کر لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقت، اگر میرے پاک پیغمبر وجہ مقصد تخلیق کائنات نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ میرے دوستو، میرے نبی کی سیرت کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہی خوب اشعار کہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ایک انداز بھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورت انسا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں کہ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت امین صفدر اکاروی رحم اللہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا بہت اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہو، کیا دوسرے نبیوں کی شان تمہیں نظر نہیں آتی جو تمہارے نبی سے بڑی ہوئی ہے؟ چنانچہ اس نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ماری تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس کو خود تمہارا قرآن بیان کرتا ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ آپ نے جواب دیا کہ
کہ تمام نبیوں کی شان علی الراس والعین ہے، لیکن میرے نبی کی شان تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ماری تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں پر 3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ماری۔ نمبر 2 وہ لاٹھی زمین سے جا کر مس ہوئی۔ نمبر 3 پانی زمین ہی سے نکلتا ہے، لیکن میرے نبی کا معجزہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ زمین پر ہے۔ نمبر 2 چاند آسمان پر ہے۔ نمبر 3 آپ کی انگلی چاند سے جا کر مس بھی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ تمام نبیوں کی شان علی الراس والعین ہے، لیکن میرے نبی کی شان تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر خلے ہے، گردن ہے کہ برفر کی زمین آج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ بکھے لوح قلم ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہرے، شرمندہ تابے لب دندان پیمبر، حرف بطنا خانی وقامہ بصری رے، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارات کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا بعید، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کی یتیموں کا سہارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔